سیکریٹریٹ کی 2 شہید مساجد کو لے کر صدر تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جناب محمد ملک نے حکومت کو مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے 8 جولائی تک مہلت دی۔ مشتاق ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 7 جولائی 2020 کو سیکریٹریٹ کی 2 مساجد مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی کو جو وقف بورڈ کی ملکیت تھی اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مزید بتایا کہ 7 جولائی 2020 کو مساجد شہید کی گئی تھی اور 12 جولائی 2020 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا کر احتجاج کیا گیا اور ملینیم سگنیچر منعقد کیا گیا تھا۔ شہید مساجد کے سلسلے میں شہر کے چند علماء نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہیں تیقن دیا گیا تھا کہ 800 گز کی بجائے 1500 گز دیا جائے گا۔ مشتاق ملک نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ مساجد اسی جگہ پر تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو مسلمانوں کو مساجد کی سائٹ کا دورہ کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مساجد اسی مقام سے 1 انچ بھی ہٹی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید مشتاق ملک نے حکومت کو 8 جولائی تک سنگ بنیاد رکھنے پر زور دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز پر مشتاق ملک سے مزید تفصیلات۔ ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ اس کے بعد بھی حکومت سمجھیے کہ مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہی تھی تو ہم نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی جو بڑا طویل چلی، قریب 1.5 مہینہ 1 ملین سگنیچر کیمپین پوری ریاست تلنگانہ میں چلی۔ اس کے بعد سمجھیے کہ سیاسی جماعت کو شعور آیا، چیف منسٹر کے پاس سیاسی جماعت اور سیاسی علماء ملاقات کے لیے گئے اور چیف منسٹر سے قرآن کی عظمت کے تعلق سے، مساجد کے جانماز کے تعلق سے، مساجد کی شہادت کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بھئی یہ دونوں مساجد ملا کر 800 اسکوائر یارڈ ہوتی ہیں، ہم اس کو 1500 دے دیں گے۔ خوشی خوشی وفد واپس آ گیا۔ شام میں سی ایم او کی طرف سے بہرحال 2 ٹویٹ آئے، میں اس سارے ٹویٹس پر نہیں جانا چاہتا، 1500 کو سمجھے تسلیم کیا گیا۔ پھر اسمبلی کے فلور پر بھی سی ایم نے کہا کہ ہم 1500 اسکوائر یارڈ زمین دے رہے ہیں اور مساجد جلد سے جلد تعمیر ہو جائیں گی۔ اب اس میں پھر لاپرواہی برتی گئی، ملین سگنیچر کیمپین کے بعد یہ مرحلہ آیا۔ اب اس کے بعد پھر پینڈنگ ہو گیا تو ہم نے 24 جنوری 2021 کو سیکریٹریٹ کی مساجد پر نماز پڑھنے کا اعلان کیا اور پورے سیکریٹریٹ کو پولیس چھاونی میں سمجھیے کہ 3 کلومیٹر تک پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پرندہ بھی وہاں پر پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ صرف محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم تھا کہ سمجھیے کہ ایک جتھے کو لیڈ کرتے ہوئے میں سیکریٹریٹ کے قریب پہنچا اور وہاں احتجاجاً سڑک پر نماز ادا کی گئی۔ اس نماز کی ادائیگی کے فوری سمجھیے کہ دوسرے دن یعنی 26 جنوری کو، 25 کو چھوڑ کر 26 جنوری کو چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی تعمیرات کا معائنہ کرنے پہنچے اور پھر انہوں نے سمجھیے کہ وہاں پر ایک 3 رکنی منسٹرز کی کمیٹی بنائی اور 27 کو 3 رکنی منسٹرز کی کمیٹی بیٹھی اور اس میں لازمی ہے ایم ایل اے مجلس کے ایم ایل ایز بھی تھے اور سمجھیے کہ مجلس کے سیاسی علماء بھی تھے، سمجھیے برانڈڈ علماء تھے۔ اور وہاں منسٹرز کی کمیٹی میں شکیل عامر صاحب نے سمجھیے کہ بڑا احتجاج کیا کہ مشتاق ملک صاحب کو اس میٹنگ میں بلانا چاہیے۔ بہرحال بڑے سمجھیے تگدو کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ آپ کو میٹنگ میں آنا ہے۔ میں پس و پیش کا شکار ہوا کیونکہ ہمارا اسٹینڈ یہ تھا کہ ہم حکومت کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اس کو منوا کر رہیں گے لیکن حکومت سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ بہرحال میں میٹنگ میں گیا، ہمارے احباب نے مشورہ دیا کہ میٹنگ میں جانا چاہیے کیونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے تو معاملات سمجھیے کہ ہیں، کیسی بنے گی مسجد، کیسے ہوگا، کہاں بن رہی ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو چنانچہ میں سمجھیے کہ 27 کو منسٹرز کی میٹنگ میں پہنچا۔ الٹیمیٹلی مجھے تاخیر سے اطلاع ملی، میں پہنچنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا، 10-15 منٹ تاخیر سے پہنچا۔ جب میں پہنچا تو مجلس کے ایم ایل ایز اور سیاسی سمجھیے برانڈڈ علماء نکل گئے وہاں سے اور اس کے بعد سمجھیے کہ بہرحال احتجاج ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا اور اس کے بعد سمجھیے کہ منسٹر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تاریخ طے ہو گئی ہے ملک صاحب، 12 سمجھیے کہ فیبروری کو مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ بہرحال دوسری باتیں نہیں ہو سکی کیونکہ ماحول بہت سمجھیے کہ تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اور یہ سمجھیے کہ تو نکل چکے تھے، تناؤ کا ماحول تھا، میں بھی بہت غصے میں تھا، منسٹرز پہ کافی برہمی کا اظہار میں نے سمجھے کہ کیا۔ اس کے بعد 12 تاریخ طے ہو گئی ہے، سب نے سمجھایا، سرینواس یادو بھی منسٹر تھے، مائنارٹی منسٹر کوپلا ایشور بھی تھے اور ہمارے وزیر داخلہ
जनाब महमूद अली साहब भी थे, और फिर समझिए फरीद साहब, ये वो दूसरे लोग भी थे, और शकील आमिर साहब भी थे। तो बहरहाल हम मुतमईन थे कि चलिए 12 को संगे बुनियाद रखा जाएगा, और मैंने कहा कि कोई सियासी समझिए कि बाज़ागरी इस संगे बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, मजहबी लोगों को बुलाइए और संगे बुनियाद रख दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये बात भी तस्लीम कर ली गई, और TRS के लोगों ने कहा कि भाई हम भी नहीं आएंगे, मजहबी लोगों की तकरीब रहेगी। बहरहाल ये बात हो गई। फिर उसके बाद 12 फरवरी भी टल गई। 12 फरवरी को भी वादा वफा नहीं हो सका। फिर उसके बाद असेंबली सेशन आया, असेंबली के फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर ने फिर वादा किया। 3 वादे मसाजिद के संगे बुनियाद पर हो चुके। उसके बाद फिर रमजान मुबारक से पहले की बात आई, तो हम समझिए कि माइनॉरिटी मिनिस्टर ईश्वर से मुलाकात किया, एक डेलीगेशन जॉइंट एक्शन कमेटी का मेरी क़यादत में, और ईश्वर से मैंने कहा कि भाई 7 अप्रैल को, क्योंकि रमजान आ रहा है, 7 अप्रैल को आप संगे बुनियाद की तारीख तय कर दीजिए और 7 अप्रैल को संगे बुनियाद रखिए। उस वक्त समझिए कि ईश्वर साहब ने होम मिनिस्टर और फिर समझिए कि R&B मिनिस्टर से बात करने के लिए कहा। R&B मिनिस्टर को मैंने कहा आप ही मिलाइए, अभी बात हो जाएगी। तो R&B मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था, कहीं दौरे पर गया हुआ था। बहरहाल होम मिनिस्टर भी अनफॉर्चुनेटली अपने समझिए कि क्वार्टर पे नहीं थी, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हमने 7 तारीख का वादा किया था। लेकिन अब रमजान भी गुजर चुका है, शव्वाल भी जा चुका है, यानी अप्रैल भी चले गया, जनवरी भी चलेगा, फरवरी चले गया। अब समझिए कि 8 जुलाई 2020 को मस्जिद शहीद हुई। आज समझिए कि जून 11 है, करीब 1 साल होने आ रहा है। अगर 10 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, तो 1 साल मसाजिद की शहादत पर होता है। ये जमीन हुकूमत की भी जमीन नहीं थी, वक्फ बोर्ड की जमीन थी। वक्फ बोर्ड समझिए कि मुजरिमाना अमल किया है वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मसले पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्फ बोर्ड चेयरमैन को समझिए कि इस मसले पर माफ नहीं करेगा, और उम्मत तो माफ नहीं कर रही है, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अपने ओहदों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए इन्होंने हुकूमत से तक सवाल नहीं किया कि ये समझिए कि रजिस्टर्ड वक्फ गजट नोटिफिकेशन था इन प्रॉपर्टीज का, हुकूमत अपने कब्जे में 1 साल के करीब अरसा हो गया ये जमीनों को रखी हुई। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम रख देंगे, हम रख देंगे, हम रख देंगे, कब? कयामत को रखेंगे। एक बात बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, आज 10 जून है, आज 11 जून है, जुलाई तक का टाइम दे रहा हूं। 8 जुलाई से पहले संगे बुनियाद हुकूमत रख दे। मेरी बात गौर से सुन लें कि आज 11 जून है, और समझिए 8 जुलाई तक हुकूमत ये संगे बुनियाद रख दे और नमाज की वहां पर इजाजत दे दे। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा तूफान रियासत में समझिए कि साहब हम खड़ा करेंगे मसाजिद के ताल्लुक से, और पूरी हिकमत अमली के साथ समझिए कि पूरी रियासत को कॉल दी जाएगी मसाजिद के मसले में। मैं फिर कह रहा हूं, 8 जुलाई को डेडलाइन दी जा रही है। बाज लोग यकीनी तौर पर एक तमस्कुर उड़ाएंगे कि मुश्ताक मलिक साहब डेडलाइन पे डेडलाइन देते हैं। डेडलाइन जब देता हूं तो अमल करके बताता हूं, और हुकूमत झुकती है। और सेक्रेटेरिएट मसाजिद अगर समझिए कि ये मुश्ताक मलिक और ये जॉइंट एक्शन कमेटी जिद्दोजहद नहीं करती, तो ये सेक्रेटेरिएट मसाजिद का समझिए दास्तान पारीना बना देना चाह रहे थे। जिस तरह एक खाने की मस्जिद समझिए कि आज भूल गए, एक खाने की मस्जिद मैं नहीं भूला हूं, एक खाने की मस्जिद का मसला भी आएगा, लेकिन पहले सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की बात इस वजह से कर रहा हूं कि ये आबाद मसाजिद थी, और हुकूमत ने मुजरिमाना जालिमाना इक़दाम करते हुए इन मसाजिद को गिराया है। तो डेडलाइन दी जा रही है 8 जुलाई तक। 8 जुलाई तक अगर हुकूमत वहां संगे बुनियाद नहीं रखेगी और नमाज का परमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर समझिए कि साहब हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। क्या करेंगे? एक्शन कमेटी बैठकर तय करेगी। दूसरी बात, ये इत्तलात मिल रही है मुझे कि मस्जिदें उसी मकाम पर तामीर नहीं होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से सोर्सेस से बात आ रही है कि मस्जिदों की जगह तब्दील की जा रही है। खुदा की कसम, 1 इंच जगह भी तब्दीली के लिए हम तैयार नहीं हैं। मुसलमाना ने तेलंगाना 1 इंच की भी जगह छोड़कर समझिए कि अगर मस्जिद तामीर की जाएगी उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जहां मसाजिद थी
وہیں سمجھیے کہ مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ایک ریپرزنٹیشن حکومت کو دیں گے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار ہوں، وہ سمجھیے کہ جگہ کا معائنہ کریں گے۔ اگر آپ بغیر جگہ کے معائنے کے ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا یہ کہیں گے تو پھر اس کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ ذمہ دار علماء کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ذمہ داران اس ڈیلیگیشن میں ہوں گے۔ آپ مسلمانوں کو وزٹ کرائیے، کیوں چوری کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سائٹ کا وزٹ کرانے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ میں نے 2 بار یہ بات کہہ چکی تھی حکومت سے کہ ہم سائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم سائٹ دیکھیں گے، اور پھر کپلا ایشور نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی آپ بھی نقشہ دیجئے، لیکن آج تک سمجھے ڈائمنشن ہم کو نہیں دیا گیا۔ میں 2 بار یاد دلا چکا ہوں، ڈائمنشن نہیں آیا۔ ڈائمنشن بھی ہم کو چاہیے، اور سمجھیے کہ ہم مقام کا سیکریٹریٹ میں مساجد جس مقام پہ تھی، ہمارے پاس سمجھیے کہ پورے پوائنٹس ہیں کہاں مسجد تھی، سیکریٹریٹ میں مساجد کہاں تھی، ہم اس سائٹ کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد ہی سنگ بنیاد ہوگا۔ ڈیڈ لائن حکومت کو دی جا رہی ہے 8 جولائی کی۔ 8 جولائی سے پہلے حکومت سنگ بنیاد رکھ دے، ورنہ سمجھیے کہ پھر تلنگانہ کے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا آپ سمجھیے کہ صاحب آپ اس کو بھگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔